الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواہ مسلم. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون؟ اس کی تیسری اور آخری قسط لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. سب سے بڑے دشمن یعنی شیطان سے بچاؤ کی قرآن و حدیث کے اندر کیا تدبیریں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ آج کی اس ہفتہ واری درس میں وہی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بغور سننے، بعدہ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جان اور سمجھ لینی چاہیے اور اپنے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لینی چاہیے کہ شیطان کی چال انتہائی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بالکل کمزور ہے، اور جن کا ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا ہے اور جن کا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پر شیطان کا زور اور بس نہیں چل سکتا. شیطان کا زور، شیطان کا بس اور اس کا حملہ ایسے لوگوں پر کارگر ہوتا ہے. شیطان ایسے لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے، اور جو شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بیان فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ پر کما حقہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر شیطان کا زور اور بس نہیں چلتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو شیطان سے دوستی گاٹھتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا زور اور بس چلتا ہے. اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، مشرکین پر خاص طور سے شیطان کا زور اور شیطان کا بس بہت زیادہ چلتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہمارا عقیدہ ہو جانا چاہیے اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو اچھی طرح سے بٹھا لینا چاہیے. اب آئیے دیکھیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کیا تدابیر بیان کی گئی ہیں. تو سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ جب بھی ہمارے دل و دماغ میں شیطان وسوسہ پیدا کرے، شیطان کسی طرح کا برا خیال پیدا کرے، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کرنے کی کوشش کرے، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی بھی شیطان تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ کہنے سننے میں یہ کلمہ بہت ہلکا دکھتا ہے، معمولی دکھتا ہے، مگر یہ کلمہ بہت زیادہ مؤثر ہے اور بہت بھاری اور بہت طاقتور کلمہ ہے۔ تو جب کبھی بھی شیطان کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی مدد کا سہارا لینا چاہیے، اللہ رب ذوالجلال سے، اللہ رب ذوالجلال سے شیطان مردود کی شرارتوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ جو اللہ جو عظیم ہے، عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کی چال کو ضرور بضرور کمزور کر دے گا۔ آپ دیکھیں عبادتوں سے پہلے بھی تعوذ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ عبادتوں میں بھی شیطان اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں، شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے اور دل میں ایک خیال پیدا کرتا ہے بس کرو، کتنا پڑھو گے، بعد میں پڑھ لینا، کل پڑھ لینا اور کسی وقت پڑھ لینا، ابھی آپ کے ذمہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، تو سونے کا وقت ہے، ساری دنیا سو رہی ہے اور آپ جاگ رہے ہیں۔ طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا شیطان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے حوالے سے آپ کی پوری امت کو یہ تاکید کیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے لگے، جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ کی حفاظت طلب کریں۔ کیوں؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو شیطان پڑھنے نہیں دے گا، پڑھنے دیا بھی تو معنی اور مفہوم پر غور کرنے نہیں دے گا، صرف ٹائم پاس ہوگا، وقت کا ضیاع ہوگا، اس کا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے نماز اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا ایک بہترین طریقہ ہے نماز۔ نماز کے شروعات میں بھی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے گی۔ جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، ایک بات اور واضح کر دوں، بعض لوگ نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، طریقہ غلط ہے۔ نماز کی شروعات، نماز کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے نہیں کرنا ہے۔ نیت باندھنے سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کہاں پڑھنا چاہیے اس کا خیال رکھیں۔ تو نماز کی شروعات ہم اللہ اکبر سے کریں گے، اور اللہ اکبر خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ اکبر پڑھیں، تکبیر تحریمہ پڑھیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں نماز بڑی اہم عبادت ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز میں سورہ کے آغاز سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو نماز میں بھی وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، غلط خیالات آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ تو پہلا طریقہ، پہلی تدبیر یہ بتائی گئی کہ ہمہ وقت ہمیشہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے متقی اور پرہیزگار بندے اور بندیوں کے تعلق سے، بے شک متقیوں کا معمول یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے متقیوں کا معمول؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان پر شیطان کا کوئی حملہ ہوتا ہے، شیطان انہیں وسوسے میں ڈالتا ہے، تذکروا، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پس وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کے آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ
ہٹ جاتا ہے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کا ذکر شیطان کے حملوں سے بچاؤ کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر، اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گھیٹی باندھ دیتا ہے شیطان۔ آدمی سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اٹھتا ہے، جب سو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اگر کسی کو پوری دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم الحمدللہ پڑھے۔ بعض لوگ سو کر اٹھنے کے بعد انگڑائیاں لیتے ہیں، اپنی پیٹھ یا اپنا بدن ادھر ادھر پھوڑنے اور ایکسرسائز اور کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر دعا بھول جاتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، کچھ نہ پڑھ پائیں، کم سے کم الحمدللہ پڑھ دیا کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، انحلت عقدہ، تو اس کی ایک گھیٹی کھل جاتی ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وضو کرتا ہے فَإِن تَوَضَّأَ انحلت عقدہ، جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ وَإِن صَلَّى انحلت عقدہ، پھر جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا، دعا پڑھ لیا سو کر اٹھنے کے بعد، وضو کر لیا اور نماز پڑھ لیا، تو گویا وہ شیطان کی گروہوں سے، شیطان کی بندش سے کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ ایسا کر لیتا ہے، ان تینوں چیزوں پر عمل کرتا ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، بالکل حشاش بشاش ہو کر، خوش و خرم ہو کر، خوش مزاج ہو کر صبح کرتا ہے، اس کا پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں کرتا، ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبح خبیث النفس کسلان، بالکل سست اور سخت مزاج ہو کر، تند مزاج ہو کر وہ صبح کرتا ہے، بالکل پورا دن اس کا سستی میں، لاپرواہی میں گزرتا ہے، نہ تو دین کا کام اس سے صحیح ڈھنگ سے ہو پاتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کام اس کا صحیح ڈھنگ سے ہو پاتا ہے۔ لہذا شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین فارمولہ بیان فرمایا ہے اس پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو کیا بتایا گیا؟ شیطان کے شر سے بچنے کا دوسرا طریقہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کے ذکر سے شیطان کا حملہ، اس کی چال کمزور ہوگی۔ اسی طرح سے اپنے گھروں میں کثرت سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، بکثرت سورۃ البقرہ پڑھیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن بیٹھے پورا سورہ بقرہ ختم کر دیں اور یہ سوچے سال بھر کے لیے چھٹی مل گئی، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ البقرہ کی برابر تلاوت کی جاتی ہے، تو شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے، اگر ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو شیطان ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا گھروں میں خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں اور قرآن مجید میں سے سورۃ البقرہ کی خاص طور سے تلاوت کریں۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کو جب وقت ملے اپنے کام کاج سے، جب آپ فارغ ہوں، فری ہوں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح سے جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ
نماز کی پابندی کریں، جماعت سے جڑے رہیں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثة فی قریة ولا بدو لا تقام فیہم الصلاة الا قد استحوذ علیہم الشیطان۔ جس کسی بستی میں 3 لوگ ہوں اور وہاں نماز قائم نہ کی جا رہی ہو تو شیطان ایسے لوگوں پر اپنا تسلط اور اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیک بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو، جماعتی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو شامل رکھو، جماعت سے جڑ کر رہو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنما یأکل الذئب القاسیہ، بھیڑیا جو بکری ریوڑ سے جدا ہوتی ہے، ریوڑ سے، بکریوں کے ریوڑ سے الگ تھلگ جو بکری چلی جاتی ہے، بھیڑیا بآسانی اس بکری کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے اپنی جماعت، بکریوں کی جماعت اور بکریوں کے ریوڑ سے الگ تھلگ بکری شیطان کا آسانی سے شکار بن جاتی ہے، اسی طرح سے جماعت سے الگ تھلگ رہنے والا شخص بھی بآسانی شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو جماعتی سرگرمیوں میں ہمیں اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہیے، جماعت سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا چاہیے اور 5 وقتہ نمازیں کوشش کر کے باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم شیطان کے تسلط اور شیطان کے غلبے سے محفوظ رہیں گے، شیطانی حملوں سے انشاءاللہ ہم بآسانی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم کو سستی آتی ہے، جمائی لیتے وقت منہ کھلتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہترین آداب بیان فرمائے ہیں، اور ان آداب پر اگر ہم عمل کریں گے تو شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التساؤ، ہم کو جو چھینک آتی ہے، چھینک اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ جب بندہ چھینکتا ہے تو اس کا سر فری ہو جاتا ہے اور اس کا سر ہلکا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا سر بوجھل تھا، چھینک کی وجہ سے بالکل فری ہو گیا، تو اللہ کی رحمت، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطاس یعنی جو ہے چھینک کو پسند فرماتا ہے، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور جمائی لینے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ جب جمائی آئے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی طاقت بھر روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اندر دبا کر رکھنا چاہیے، منہ کھلنے نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ جو ہے کنٹرول کریں گے تو بہت جلدی آپ جمائی سے نجات پا جائیں گے۔ بار بار آپ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا، بار بار منہ کھلے گا، بار بار سب کے سامنے آپ غفلت اور سستی کا مظاہرہ کریں گے، تو طاقت بھر اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر منہ کھل جائے تو جلدی سے منہ پر کپڑا رکھ لے یا منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ کبھی اگر منہ کھلتا آپ منہ پر ہاتھ رکھ لیتے، کپڑا رکھ لیتے، منہ کو جلدی سے بند کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنا منہ کھولے رکھتا ہے شیطان منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جو آدمی منہ کھول کر ہا کرتا ہے، بعض لوگ منہ کھول کر چٹکیاں بجاتے، منہ پر ہاتھ نہیں رکھتے، چٹکیاں بجاتے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ چٹکیاں بجانے سے شیطان دور نہیں ہوگا، شیطان واپس آئے گا۔ چٹکی نہ بجائے، منہ پر ہاتھ رکھ لے یا کپڑا رکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ منہ کھولتا ہے، جمائی لیتا ہے، ہا کرتا ہے، تو شیطان کھڑا ہو کر ہنستا ہے، شیطان مذاق اڑاتا ہے، ہماری سستی، ہماری غفلت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے ہر ممکن طریقے سے
اپنے دشمن کی چالوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور چھینک کے آداب بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے تو چھینکتے وقت بھی اپنے ہاتھوں پر، اپنے منہ پر ہاتھ یا کپڑا وغیرہ رکھ لینا چاہیے۔ کیوں رکھ لینا چاہیے؟ منہ سے گندگی، مجلس میں خاص طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو منہ سے یا ناک سے گندگی، کچھ ذرات نکل سکتے ہیں جو سامنے والے کے کپڑوں پر یا اس کے اوپر پڑ سکتے ہیں، جو اس کے لیے ناگواری کا باعث ہوں گے، لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آواز کو بھی، چھینکتے وقت آواز کو بھی پست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں پر، منہ پر ہاتھ رکھ لیں یا کپڑا رکھ لیں تو چھینکتے وقت آواز خود بخود ہلکی ہو جائے گی، پست ہو جائے گی۔ بعض لوگ بڑی تیز آواز میں چھینکتے ہیں، دوسرے لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ چھینکنے والوں کو، جمائی لینے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان آداب کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے۔ اسی طرح سے شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے مختلف مواقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ جو ہے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، ہم ان کو معمولی نہ سمجھیں، ضرور ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والوں کو سلام کریں، بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو، کھانا شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب کوئی شخص اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء۔ بڑا کنجوس آدمی ہے یہ، اس کے گھر میں نہ تو ہمارے لیے رہنے کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام۔ مایوس ہو جاتا ہے شیطان۔ اور جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، شیطان اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کا انتظام ہو گیا، ادرکتم المبیت، رات گزارنے کی جگہ مل گئی، فری میں ہمارے لیے رہنے کا انتظام ہو گیا۔ اور جب بندہ کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، رات میں ٹھہرنے کا بھی انتظام ہو گیا، رات میں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ سوچئے، چھوٹی سی بات ہے، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر شیطان اور اس کی لشکریوں کو ہم دور کر دیں گے۔ اتنا نہ کہہ کر ہم اس کو اپنے قریب بلا لیں گے، شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کھاتے رہے گا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے دیکھیے، کھانے کے ذریعے جو انرجی ملنی چاہیے وہ انرجی نہیں مل پاتی ہے، اس کا جو صحیح غذا اندر جانے کے بعد اس کا جو صحیح استعمال ہونا چاہیے، صحیح استعمال نہیں ہو پاتا ہے، بے برکتی رہتی ہے۔ لہذا باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، معمولی ہیں، مگر نتائج اور فوائد کے اعتبار سے بڑی اہم ہیں۔ ان چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ گھر میں داخل ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھانے بیٹھیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ، اس میں سے کوئی آدمی اچانک پوچھ لے کیا بھائی دعائیں پڑھیں کیا؟ یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، نہ پڑھے ہوں تو بیچ میں پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ کر اپنے کھانے کو شیطان سے محفوظ کر لیا کریں۔ اسی طرح سے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بھی اللہ کا نام لے کر نکلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا سکھائی ہے، گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھر سے نکلا، اور نیکیوں کی توفیق دینا، برائیوں سے بچنا بغیر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے ممکن نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھ کر گھر سے باہر نکلے، پوری دعا یاد نہیں ہے، کم سے کم بسم اللہ پڑھ کر نکلیں، اللہ کا نام لے کر نکلیں۔ جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں بڑی تیاری کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس سے مدد طلب کر کے نکلیں گے، اللہ ہمارے مقاصد میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پر توکل کر کے نکلیں گے، ہماری غیر موجودگی میں جو لوگ ہمارے گھر پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، بری خبر سے، برے فیصلوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ لہذا ان چیزوں کا اہتمام کریں، گھر میں داخل ہو تب بھی دعا پڑھیں، باہر نکلیں تب بھی دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس بندے کو خوشخبری دی جاتی ہے، ہدیتا و کفیتا و وقیتا، اے بندے تجھے ہدایت مل گئی، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، تو شیطان سے بچا لیا گیا، وتنحى عنہ الشیطان، شیطان ایسے شخص سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اسی طرح سے جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، ٹوائلٹ میں، طہارت خانے میں داخل ہوتے ہیں تو باہر دعا پڑھ کر جائیں، دعا اندر نہیں پڑھنا ہے، دعا باہر پڑھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء یا طہارت خانے وغیرہ یہ سب گندی جگہیں ہیں، اور گندی جگہوں پر شیطان کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ناک کے خیشوم میں، ناک کے بانسے میں رات گزارتا، رات میں ہی رہتا شیطان، اس لیے صبح میں خاص طور پر جو ہے ناک کی صفائی میں مبالغہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ناک کو اچھی طرح سے صاف کر لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو گندی جگہوں پر شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، انہی جگہوں میں سے ٹوائلٹ وغیرہ بھی ہیں، جب اس میں داخل ہو تو دعا پڑھ کر داخل ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ میں شیطانی مردوں اور شیطانی عورتوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کر اندر داخل ہو، داخل ہوتے وقت پہلے لیفٹ پیر، بایاں پیر اندر داخل ہو کر کے داخل ہو، باہر آئیں تو غفرانک پڑھیں۔ غفرانک کا مطلب ہے اے اللہ ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، یعنی اتنی دیر تک ہم ذکر سے دور رہے، اندر جا کر ذکر نہیں کر سکتے، اتنی دیر تک ہم ذکر سے دور رہے، اے اللہ اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو باہر آنے کے بعد بھی دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اسی طرح سے نماز فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد صبح میں خاص طور سے اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، تقریباً لوگوں کو یہ دعا یاد رہے گی 100 مرتبہ اگر کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 4 فائدے بتائے۔ پہلا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسرا فائدہ آپ نے بتایا اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اگر صبح میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو صبح سے شام ہونے تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں اور صبح کے اذکار میں خصوصیت کے ساتھ اس ذکر کو بھی شامل کریں۔ اسی طرح سے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں صدقۃ الفطر مسجد نبوی میں جمع کر کے رکھا گیا تھا، اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ 3 راتیں مسلسل شیطان آیا، انسانی شکل میں چوری کرنے لگا۔ آخر میں شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی سکھایا، بتایا اور کہا کہ دیکھو اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تم رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے چلو تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی پڑھ لو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا۔
اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا، شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ رات بھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ شیطان فرشتہ تمہارے جان و مال کی حفاظت کرے گا، اور شیطان کے شر سے صبح تک تم محفوظ کر دیے جاؤ گے۔ تو سونے سے پہلے خصوصیت کے ساتھ آیت الکرسی کا بھی اہتمام کریں، صبح و شام کی جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، ان کا اہتمام کریں، اور خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں فجر کے بعد تین مرتبہ پڑھیں، اور مغرب کے بعد بھی یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ پڑھیں۔ یہ تینوں صورتیں بڑی اہم ہیں، اور پہلی سورہ اخلاص میں مکمل اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور بعد کی جو 2 صورتیں ہیں معوذتین، یہ ایسی صورتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ بڑی جامع صورتیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ صبح و شام کے اذکار میں ان کو شامل کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا۔ جو ہمارے اوپر بیجا سستی اور غفلت کا جو ہے دبدبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے اوپر سے شیطان کا تسلط ختم ہوگا، ہمارے جان و مال ساری چیزوں کی حفاظت ہوگی، اور ہم چاق و چوبند ہو کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں، کب کس وقت میں کیا پڑھنا ہے، اوقات کے ساتھ ان کا خصوصی اہتمام کریں۔ آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین تو شیطانی چالوں کو کمزور بنا دے۔ شیطان ہمارا غیر مرئی دشمن ہے، جو ہم کو نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کی چالیں بڑی خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی چالوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین یہ جو اذکار، جو دعائیں بیان کی گئی ہیں، اور شیطانی حملوں اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جو طریقے اور جو تدبیریں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان طریقوں کو کما حقہ استعمال کرنے، ان تدابیر کو کما حقہ اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تیری ذات پر کما حقہ توکل اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں مضبوطی پیدا فرمائے، ہر طرح کے وسوسوں سے اور اسی طرح سے ہر طرح کے توہمات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے، آخرت کے تمام مراحل ان کے لیے آسان سے آسان تر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمائی میں، روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے، حرام روزی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے بہتر سے بہتر انتظام فرمائے، اور ہم میں جن کے یہاں بن بیاہی بیٹیاں ہیں، رشتوں کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتوں کا انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر تو مہربان ہو جائے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں اور نیک تمناؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شیخ کے ایمان میں، عالم ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطان کے چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اختتام پر پہنچتی ہے۔
معصیت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.